للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت یہ دعا پڑھتے، یعنی رکوع سے جب آپ کھڑے ہوتے نا، جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ بھی وہ کیفیت ہے جی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک دعائیں مروی ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے وہ مشہور دعا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، ایک صحابی آئے، جلدی جلدی آ رہے تھے، ان کی سانسیں پھول رہی تھیں، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھے تو انہوں نے دعا پڑھی، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ہے نا؟ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے پڑھی۔ جب دعا پڑھ کے فارغ ہوئے، نماز ختم ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون تھے بھائی، کس نے یہ دعا پڑھی ہے، اس طرح سے کس نے یہ پڑھی ہے دعا؟ تو کوئی نہیں بول رہے ہیں ڈر کے مارے۔ ایک دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے پڑھی ہے یہ دعا۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی فرشتے، تقریباً 70 فرشتوں کا ذکر ہے، وہ اس دعا کو کے لیے جھگڑنے لگے کہ ایہا یرفع، اس کو لے کر کے کون پہلے جائے گا اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو لے کر کے کون پہلے جائے گا، اس سلسلے میں فرشتے جھگڑنے لگے۔ تو وہ دعا ہے، اور یہاں یہ ایک دعا، اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے، ہم لوگ بھی ایک دعا زندگی میں یاد کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں چلو یہ ہو گیا معاملہ کافی ہے، ایسا نہیں، دعائیں یاد کرنی چاہیے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ دعا ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے، اور بہترین دعا وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم عطا کیا تھا، آپ کے الفاظ تھوڑے ہوتے تھے، اس کے معانی بہت زیادہ ہوتے، ہمارے پاس وہ صلاحیت وہ قوت نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کر لیں، جن کو دعائے ماثور کہا جاتا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا بھی ثواب ملے، اور جو طلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا ہے وہ ہم کو بھی حاصل ہو جائے، وہ ہم کو بھی حاصل ہو جائے۔ دیکھیے بڑی عظیم دعا ہے، اس کو دیکھیے کہ اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ رب العالمین تیرے لیے تمام تعریف۔ حمد میں الف لام جو ہے جی یہ استغراق کے لیے ہے، ساری قسم کی تعریفات اے اللہ رب العالمین یہ تیرے لیے، تو ہی اس کا مستحق ہے، تو ہی اس کا مستحق ہے، جتنی تعریفات ہو سکتی ہیں تو ہی اس کا مستحق ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی کو دعا کرنے میں پہلے حمد و ثنا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور حمد و ثنا سورہ فاتحہ پڑھ لے اگر دعا کر رہا ہے تو۔ دعا کے آداب میں سے ہیں یہ۔ سیدھے کوئی آدمی دعا میں داخل ہوا اور شروع ہو گیا مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ دے دے، اللہ تعالیٰ یہ دے دے، اللہ تعالیٰ یہ دے دے، اس سے اجتناب کرتے ہوئے دعا کو خوبصورت بنائے۔ کیسے خوبصورت بنائے گا؟ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے۔ دیکھیے جیسے یہاں کیا کہ اللہم لک الحمد، اے اللہ رب العالمین تیرے لیے تعریف ہے، کتنی تعریف ہے؟ بے انتہا تعریف ہے اللہ، ملء السماوات، آسمان بھر تعریف ہے، 7 آسمان ہے، ساتوں کے ساتوں آسمان بھر کے اللہ تیری تعریف ہے، سوچیے آپ۔ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، زمین بھی اسی کی طرح سے 7 زمین ہے، کہ وہ 7 زمین بھر کے اللہ رب العالمین تیرے لیے تعریف ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بس، کہ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہمارا ناقص علم اتنا ہی ہے، اے اللہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے اتنی تیری تعریف، اتنی تیری تعریف ہو۔ ایک جگہ کہتے تھے اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت وملء ما شئت شیء بعد،
اور اس کے بعد کہتے تھے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ رب العالمین ہم اتنی بھی تیری تعریف نہیں بیان کر سکتے جتنی تعریف تو نے خود اپنی بیان کی ہے، یعنی اتنی بیان کرنے کی صلاحیت بھی ہمارے اندر اے اللہ رب العالمین نہیں ہے، ہم کمزور مخلوق ہیں، جتنی ہمارے پاس طاقت ہے، جتنی ہمارے پاس قوت ہے اے اللہ رب العالمین ہم اتنی تیری تعریف بیان کر رہے ہیں، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی تعریف کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے۔ کتنی عاجزی اور کتنی انکساری ہے اس دعا کے اندر، دیکھیے وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، اے اللہ آسمان بھر تعریف تیرے لیے زمینوں بھر تعریف، آسمانوں بھر تعریف، اس کے علاوہ جتنا تو چاہے اتنی تعریف، تو تعریف ہی تعریف ہے، تو تعریف ہی تعریف ہے، تیری تعریف جتنی کی جائے کم ہے، جتنی کی جائے تعریف کم ہے۔ جو خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہو کہ اگر تم سمندر کو روشنائی بنا لو اور درخت جتنے ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کو تم قلم بنا لو اور لکھنے کے لیے بیٹھو تو سمندر بھر سیاہی خشک ہو جائے اور وہ درخت کے جو قلم بنائے ہو وہ گھس گھس کے ختم ہو جائے لکھتے لکھتے، تب بھی تم اللہ کی تعریف نہیں بیان کر سکتے ہو، اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ اور واقعی انسان دور جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے، اپنے جسم کے اندر ہی کا معاملہ دیکھ لے، کوئی اس سے کہے کہ ہم تم کو 5-5-10 کروڑ روپے دیتے ہیں، ذرا اپنی آنکھ دونوں نکال کر کے دے دو، کوئی دے گا جی؟ ہاں کوئی دینے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فری میں دے دیا ہم کو، نہ کبھی اس کا بل آیا، کبھی بل آیا؟ آنکھ اتنے دن سے یوز کر رہے ہو، اتنا تمہارا بل ہو گیا ہے، ذرا دو، الیکٹرک کا جس طرح بل آتا ہے، پانی کا جس طرح بل آتا ہے، کہ آیا؟ جا کے پوچھئے ان لوگوں سے جو ہاسپٹلوں کے اندر ایڈمٹ ہیں، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا، ہاسپٹلوں کے اندر ایڈمٹ ہیں، بیمار ہیں، کڈنیاں خراب ہیں، وہ مشین لگایا جاتا ہے جس سے ان کو ڈائلیسس کی جاتی ہے، کروڑوں روپے کی وہ مشین آتی ہے، وہ مشین آتی ہے کروڑوں روپے کی، اور ابھی اگر کوئی آدمی کروانے کے لیے جائے تو 2,000-3,000 کا صرفہ اور خرچہ آتا ہے ایک مرتبہ ڈائلیسس کروانے میں۔ اور یہ جو ڈائلیسس کا عمل ہوتا ہے نا، کئی مرتبہ تقریباً 36 یا 37 مرتبہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے کڈنی میں ہوتا ہے وہ چیز، حساب لگائیے تو 3,000 کر کے بھی حساب ڈالیے تو 36 اور 37 مرتبہ دن بھر میں کتنا ہوا جی؟ کتنا روپیہ بنا؟ بولیے۔ انسان یہی زبان اگر سمجھتا ہے کمرشیل زبان، تو بتائیے کتنا بنا؟ بولیے۔ 10,000 بس 10,000 بنے گا؟ 1,08,000 سوچیے، بس کہو نا لاکھوں میں گیا معاملہ ہے۔ کبھی طلب کیا اللہ تعالیٰ نے، مانگا ہم سے، کہا کہ لو یہ بل جمع کرو، تمہارے آج کڈنی کا بل اتنا آیا ہے؟ جی تو نہیں۔ کتنا انسان ہٹ دھرم ہے، کتنا بے وقوف ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ ہم لوگ کتنے بڑے ظالم ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں کہ اتنے احسانات اللہ کے ہیں صبح سے لے کے شام تک، لیکن کبھی ہم کو توفیق نہیں ہوتی ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز 50 منٹ کا وقت لگتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، کچھ نہ پڑھے، اگر نفل بھی نہ پڑھے، پہلے نمازوں کے پہلے اور بعد کی سنتوں کو بھی نہ پڑھے، خالی زندگی میں 24 گھنٹے میں سے 50 منٹ کا وقت نکال دے وہ، تو 5 نمازیں ادا کر لے گا، فرض نماز خالی پڑھ لے جماعت کے ساتھ، وہ تک کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں۔ صبح سے شام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تم کو روزی کمانا ہے، کماؤ جتنا کمانا ہے، خالی ظہر میں آ جاؤ 10 منٹ کے لیے نماز پڑھ لو، نماز جماعت سے پڑھنے میں کتنا 10 منٹ کا وقت لگتا ہے، اور عصر میں یہ کاروبار کے وقت تمہارے یہ 2 نمازیں پڑھتی ہیں، چلو مغرب بھی اگر پڑھتی ہو تو 30 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا وقت ایک ساتھ بھی نہیں، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑوں میں، وہ بھی اگر آدمی نہ دے اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اس سے بڑا بدنصیب اور اس سے بڑا ظالم کوئی ہوگا جی؟ کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے آدمی کو ہمیشہ
اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. کتنا بھی بیان کر لے، کتنا بھی بیان کر لے، پوری زندگی لگا دے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے، کر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن ہمارے لیے بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ پیٹ بھر کھانا کھا لیتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں، اور اس کے بعد بلوٹوتھ لگا کر کے گانا شروع کر دیا، میوزک سن رہے ہیں، ہاں، اور کوئی اور چیز سن رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت سن رہے ہیں، یعنی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی تعریف بیان کریں، تو ہم اس کے طرف اس کی ناراضگی کا سامان بھیجتے ہیں. اور وہ بھی کتنا اللہ اکبر برداشت کرنے والا ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، وہ صرف نظر کرتا ہے، معاف کرتے رہتا ہے، بخشتے رہتا ہے، جاؤ، صرف نظر کرتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین پر گناہ کیے جانے والے لوگوں کا اگر مواخذہ کرنا ہم شروع کر دیں اور پکڑنا شروع کر دیں، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، زمین کے اوپر رینگنے والا ایک جانور تک نہیں بچے گا، سب کو ہلاک کر دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے، کسی کو نہیں رہنے دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، صرف نظر کرتا ہے، گناہوں کو بخشتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لہذا ان چیزوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے انسان کو، اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے رہنا چاہیے. خالی وقتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیحات کا اہتمام کریں، ہاں، نمازوں کو اس کے وقت کے اوپر ادا کریں، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، یہ ساری چیزیں یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر شامل اور داخل ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا، دیکھیے اسی ایک مختصر سی دعا میں دیکھیے کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعاؤں کو پرویا ہے. کوئی دوسرا آدمی کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ پوری حمد کو سمیٹ دیا. دیکھیے آسمان بھر تعریف ہو، زمین بھر تعریف ہو، اس کے بعد جتنا تو چاہے اتنی تعریف ہو. اس کے بعد یعنی جب آسمان بھی بھر جائے، زمین بھی بھر جائے اللہ، تو اس کے بعد جتنا تو چاہے اتنی تعریف تیرے لیے ہے، اتنی تعریف تیرے لیے. اہل الثناء والمجدی، اہل الثناء والمجدی، تو ہی تو تعریف کا لائق ہے، بزرگی کا لائق تو ہی ہے، تو ہی تعریف کے لائق ہے، تو ہی بڑا ہے، تیرے علاوہ کوئی بڑا نہیں بن سکتا، تیرے علاوہ کسی کی تعریف نہیں ہے. سب کے اندر عیب ہے، سب کے اندر نقص ہے، سب کے اندر کمی ہے، لیکن تیری ذات ایسی ذات ہے جہاں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اللہ اکبر. جو اپنے بارے میں کہتا ہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو اونگ ہی آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو سامنے کی بات ہے نظر آ رہی ہے ہم جانتے ہیں، ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم کو کچھ نہیں پتا. منہ اگر کوئی آدمی ادھر گھمائے ہوا ہے اور کوئی اس کے پیچھے آ کر کے اس کو مار دے تو اس کو علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے. جو غیب اور پردہ خفا کے اندر جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر جو انسان کے کھٹکا پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، یہ اس کا علم ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والارض. ہاں جی، اللہ کرسی سے مراد کیا ہے جی یہاں پہ؟ اس کی وسعت، وسعت یعنی کشادہ، تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے. آیت الکرسی سب کو یاد ہے؟ اللہ کی جی شیخ، جی اللہ کی کرسی. دیکھیے آیت الکرسی یاد ہے سب کو، اب آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہوا. تو دعاؤں کو اس کے ترجمہ سے سمجھ کے پڑھیے گا تب نا قابل قبول ہوگا جی. ایسے ہی خالی پڑھ رہے ہیں رسمن، کیا مانگ رہے ہیں کچھ پتا نہیں ہے. کیا کرسی کا کیا معنی نہیں پڑھے ابھی تک؟ وسعت، وسعت اللہ کی وسعت، ہاں، اللہ کی کشادگی.
अल्लाह क्या की बात عرش है? ऊपर अल्लाह की कुर्सी अल्लाह की कुर्सी जो सातों आसमान में है। क्या बात है? कौन कहा जी ये सब अकीदे के मामलात हैं, ये सब जानना चाहिए ना कम से कम, ये सब अल्लाह का जानकारी। अर्श है। बस अब हम बयान करते हैं, रुक जाइए, अब नहीं मालूम है आप लोगों को। ओह, कुर्सी जो है ना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कदम रखने की जगह है। वह हुआ मौज़िउ कदम रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कदम रखने की जगह है। गौर कीजिए, वसिअ कुर्सियुहु समावात वल अर्द, अल्लाह ताला की कुर्सी जो है, मौज़े कदम जो है, ये आसमानों जमीन को घेरे हुआ है। पूरे आसमानों जमीन, पूरे के पूरे आसमानों जमीन को घेरे हुआ है। घेरे हुआ है तो इब्न कय्यिम बयान करते हैं कि कैसे घेरे हुआ है। कहा उसकी मिसाल लो, का एक आदमी किसी चटियल मैदान में, सहरा में निकल जाए, जहां एकदम चटियल मैदान है, और वहां अपने हाथ की अंगूठी निकाल करके कोई आदमी जोर से उछाल के फेंक दे, उसकी अंगूठी मिलेगी? नहीं 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 मिलेगी। मिलेगी। बहुत तलाशेगा, बहुत खोजेगा तो मिल जाए, वरना ऐसे तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। कहा अल्लाह ताला की जो कुर्सी है ना, उसके ऊपर अगर सातों आसमान सातों जमीन को उस तरह से डाल दिया जाए तो वो उसी अंगूठी की तरह गायब हो जाएंगे, जिस तरह से तुम्हारी अंगूठी सहरा में गायब थी। ये रब्बुल आलमीन के कदम रखने की जगह है, सिर्फ उसकी वसात ये है। और फिर उसके बाद कहा कि अर्श की वसात को जानना चाहते हो तो उस कुर्सी को उठा करके अगर अर्श के ऊपर रखोगे तो वो कुर्सी उसी तरह से गायब हो जाएगी जैसे सातों आसमानों जमीन कुर्सी पर गायब हुए थे अर्श में। क्या बादशाहत है, आप सोचिए तो। अल्लाह अकबर। आज किसी को थोड़ा सा रकबा मिल जाता है जमीन का तो कहता है कि हम एम्पायर हैं, और हम यूं हैं, और हम यूं हैं, और हम यूं हैं। कैसी बादशाहत! और ये बादशाहत है तो हमारे पास बड़ी बादशाहत है भाई, फुर्सत नहीं है हमको, काम बहुत है हमको। कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा वला यऊदु हिफ्दुहुमा, इनकी हिफाजत अल्लाह को थकाती भी नहीं है। कहा वलक़द खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिन लुगूब, 6 दिन के अंदर इनको पैदा कर दिया, हमको थकावट तक नहीं हुई। सोचिए कि हम जिस, असल बात यह है कि हम जिस रब को मानते हैं उसकी अजमत तक को आज तक नहीं समझा है। तब ना उसी को ना कहा वो मा कदरुल्लाह का कदरी ही, लोगों ने अल्लाह ताला की कद्र को पहचाना ही नहीं। वरना ये लोग जो आज इधर मांगते हैं उधर मांगते हैं, कोई वहां सर झुकाता है, कोई वहां सर झुकाता है, अगर अल्लाह की अजमत को जान ले लो तो ऐसा नहीं करेंगे। ये अल्लाह की अजमत को, उसकी बुजुर्गी को, उसकी जलालत शान को, उसकी किबरियाई को लोग जानते ही नहीं। आज जरूरत है ये इसी इल्म को आम करने की, इसी तौहीद के इल्म को आम करने की, ताकि इंसान इंसान के दिल में, बच्चे बच्चे के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमत समा जाए और बैठ जाए। कितना अजीम रब है जिसकी हम इबादत करते हैं, और उसकी बादशाहत कैसी है। आई बात समझ में? जी जी उस्ताद जी उस्ताद। कहा अहल सनाई वल मजदी अहक्कु मा क़ाल अल अब्दु, बंदे ने जो बात कही है अल्लाह, तू उसका हकदार है। वकुल्लुना लका अब्दुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के सब तेरे बंदे हैं, तेरे गुलाम हैं, तेरे हुक्मों के ताबेदार हैं। हम सब की गर्दनें तेरे सामने की हुई हैं, कोई ताकत नहीं है हमारी, कोई कुवत नहीं है हमारी, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मालिक है, तू मालिक है। वकुल्लुना लका अब्दुन, ये एतराफ है जी कि अल्लाह हम तेरे गुलाम हैं, हम तेरे गुलाम हैं, हम तेरे बंदे हैं। और यही एतराफ जो है ना, ये अल्लाह ताला को पसंद है। एतराफ अल्लाह ताला को पसंद है। इसीलिए दुआओं में सैयदुल इस्तिगफार याद है जी किसी को?
جی شیخ. جی استاد مجھے یاد ہے. اس کو یاد سید ہے. الاستغفار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بندے نے اس میں اعتراف کیا ہے، بندے نے اس میں اعتراف کیا ہے. انسان اعتراف کم کرتا ہے. انسان کے اندر یہ خرابی ہے کہ وہ اپنی باتیں مانتا نہیں ہے جلدی. لیکن وہاں دیکھیے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے ہم کو پیدا کیا، وانا عبدک، یہ دیکھیے اعتراف ہے، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، جتنی طاقت جتنی قوت ہے اتنے بھر ہم عہد میں جو وعدہ کیا ہے اس کو ہم نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابو لک بنعمتک علیہ، جو نعمت تیری ہمارے اوپر ہے اس کا ہم اعتراف کر رہے ہیں. دیکھیے اعتراف ہے. وہ ابو لک بذنبی، اے اللہ جو گناہ ہم نے کیا اس کا بھی اعتراف کر رہے ہیں. یہ سب ہے. اس کے بعد کہا فغفر لی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے لیے تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں. کیسا اعتراف ہے دیکھیے. اسی لیے اس کو کہا گیا سید الاستغفار. یہاں سرنڈر کر دیا بندے نے اپنے آپ کو، کہا کہ اے اللہ رب العالمین کلنا لک عبد، ہم سب کے سب اے اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تو جو حکم چاہے وہ ہمارے اوپر نافذ کر دے، جو حکم چاہے. اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے غلامی کا. اللہم لا مانع لما اعطیت، جو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، جو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت، اے اللہ تعالیٰ جو تو روک لے، اللہم لا مانع لما اعطیت، جو تو نے دیا ہے اے اللہ رب العالمین اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ولا معطی، اور کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، لما منعت، جس چیز کو تو منع کر دے، جس چیز کو تو روکنے پہ آ جائے اس کو کوئی منع کرنے والا یا اس کو کوئی دلانے والا نہیں ہے. اسی کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب نصیحت کی تھی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہا تھا کہ وَعْلَمْ، اے ابن عباس یہ جان لو، ان الامہ، اگر یہ امت لو اجتمعوا، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، الا ان ينفعوک بشیء، تم کو کسی ایک چیز کا فائدہ اٹھائیں، شیء نکرہ ہے، تھوڑا فائدہ، لا ينفعوک، فائدہ نہیں پہنچا سکتے تم کو، الا شیء قد كتب اللہ علیک لک، مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور اگر یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ وہ تم کو نقصان پہنچا دیں، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. سوچئے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک کر دیے گئے، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو جب سارے معاملات کا مالک اللہ ہے، دینے والا وہی ہے اللہ رب العالمین، ہم کاہے دوسرے سے جائیں گے مانگنے کے لیے؟ کیوں مزاروں پہ جا کے اپنا سر جھکائیں گے؟ کیوں غیروں سے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو مانگیں گے؟ یہی عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے راسخ اور پختہ کر دیا تھا جی، کہ کسی کے پاؤں کے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا تھا تو اللہ سے سوال کرتا تھا، کسی دوسرے سے نہیں مانگتا تھا. اور یہ عین عبادت ہے کہ آدمی اپنی ساری ضرورتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دے، ساری ضرورتوں اللہ سے مانگے، اے اللہ تعالیٰ تو پورا کر، اے اللہ تو دے، اولاد نہیں ہے اللہ تو دے، روزی میں کمی ہے اللہ تو عطا کر. گھریلو معاملہ ہے، سماجی معاملہ ہے، سیاسی معاملہ ہے، اقتصادی معاملہ ہے، تمام معاملات کو حل کرنے کے اوپر اللہ قادر. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. انسان کا معاملہ ہے، ہم کسی کو کچھ دینا چاہیں، کوئی آ کے بہلا دے گا، پھسلا دے گا، ارے کس کو دے رہے ہو، مت دو، اس کو ضرورت نہیں ہے، تو ہم دینے سے رک جائیں گے. لیکن کوئی اللہ کو اس طرح سے بہلا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے، کوئی بہکا سکتا ہے کسی کے خلاف؟ نہ، سوال ہی نہیں. وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور کسی سے اگر چھیننا چاہے، لینا چاہے تو کوئی بچا بھی نہیں سکتا. وہ سزا دینے پر آئے تو کوئی اس کو نہیں بچا سکتا، اور وہ اگر انعام و اکرام کرنے پہ آئے، نوازنے پر آئے، تو اس کی نوازش کو بندے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا. وہ قادر مطلق ہے، اس کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلتی. اس کا معاملہ تو یہ ہے، انما اراد شیئن انما امرہ اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ ہو جا،
اور وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے. کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور کسی بھی بزرگ آدمی کی بزرگی تمہارے سامنے چلنے والی نہیں ہے، چلنے والی نہیں ہے. یعنی دنیا میں یہ سب معاملات ہیں کہ ہم اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر لیں. اللہ تعالیٰ کو کسی کی بزرگی کہنا کہ فلاں کے، اب اس سے یہ وسیلے کا رد ہے، فلاں کے وسیلے سے بخش دے، اس کے وسیلے سے بخش دے، تو کیا اللہ رب العالمین کے سامنے کسی کا پریشر چلے گا؟ کسی کا بھی پریشر نہیں چلے گا. جس کو چاہے گا وہ دے گا، جس کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا. کوئی زبردستی اس سے نہیں کر سکتا ہے، کوئی زبردستی اس سے نہیں کر سکتا ہے. چلیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم. امرت یہ کون سے گا ہے جی؟ جی مجہول ہے. مجہول ہے. مجہول ہے، امر اس کا فاعل کون ہے؟ انا. ہاں؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فاعل ہے. اللہ تعالیٰ امرتو، امرنا، نہینا، جہاں کہیں بھی آئے گا اس کا فاعل اللہ رب العالمین ہوگا. اگر صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ رہے ہوں تو، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون آرڈر دے گا؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے آرڈر. کہا مجھے حکم ملا ہے. یہ حکم کس نے دیا؟ تو اللہ رب العالمین نے دیا ہے. کس بات کا؟ ان اسجد علی سبعۃ اعظم، کہ میں سجدہ کروں 7 ہڈیوں کے اوپر، 7 ہڈیوں کے اوپر. اب وہ 7 ہڈی کون کون ہے جس میں دیکھیے، کہ علی الجبہتی، علی الجبہتی، جبہہ کہتے ہیں پیشانی کو جی، پیشانی کو. واشار بیدہ الی انفہ، یعنی جبہہ کا پیشانی اور ناک کی ہڈی، یہ دونوں ملا کر کتنا ہوا؟ ایک ہوا. دونوں ملا کے ایک، دونوں ملا کے ایک. تو پتہ چلا کہ یہ سجدے کے ارکان ہیں، یہ سجدے کے ارکان ہیں. امر تو کہہ کے یہ معاملہ بتلایا کہ یہ سب رکن ہے، واجب ہے. جب آدمی جائے، اب عام طور پہ اگر کہیں سجدہ کر رہا ہے، کچھ کچڑے وغیرہ کچھ گرا ہوا ہے جائے نماز پہ یا کچھ معاملہ ہے، تو لوگ ناک نہیں ٹکاتے یا پیشانی نہیں ٹکاتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں. ان کا سجدہ نہیں ہوگا جی، ان کا سجدہ نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ ناک اور پیشانی یہ دونوں زمین کے اوپر لگے، رکن ہے یہ. امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم علی الجبہۃ، جبہہ مانے پیشانی، اور اعظم جو ہے یہ عظم کی جمع ہے، عظم کی جمع ہے. عظم مانے ہڈی اور اعظم مانے ہڈیاں، 7 ہڈیاں. تو یہ پیشانی میں ہڈی ہے نا جی سامنے، یہ ایک ہڈی، ناک کی ایک ہڈی، یہ ملا کر کے ایک، یہ ملا کر کے ایک. کہا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ أَنفِهِ وَالْيَدَيْنِ، یہ دونوں ہاتھیں، دونوں ہاتھ، ہتھیلی دونوں زمین کے اوپر جس کو آدمی رکھتا ہے، یہ 2 ہڈیاں ہوئی. کہنی نہیں، کہنی اٹھا کے رکھنا ہے، ابھی بات آئے گی. تو یہ دونوں ہڈیاں، ہتھیلیاں. کہا وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، دونوں کے دونوں گھٹنے. تو کتنا ہوا؟ 5. 2 گھٹنا، 2 ہاتھ، 2 4، اور پیشانی اور ناک ملا کر کے ایک، 5. اب 2 باقی رہا. کہا وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، پاؤں کی انگلیاں، دونوں پاؤں کی انگلیاں. اس کو کیا کرنا ہے؟ موڑ کے قبلے کی طرف کر کے رکھنا ہے، اس طرح سے قبلے کی طرف کر کے اس کو رکھنا ہے. تو ان 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کرنا ہے. اب اگر بلا کسی عذر کے کوئی آدمی پاؤں اگر اٹھا کر کے رکھے، یعنی پاؤں کی انگلیوں کو زمین پہ نہ لگاوے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، تب بھی اس کا سجدہ نہیں ہوگا. گھٹنا اگر زمین پہ نہ لگائے، بلا عذر کہہ رہے ہیں، بلا عذر. اب اگر کسی کو عذر ہے تو کرسی پہ بھی سجدہ کر رہا ہے، کسی کو عذر ہے تو زمین پہ بیٹھ کے بھی کر رہا ہے، عذر ہے کسی کو تو لیٹ کے بھی کر رہا ہے. لیکن اگر عذر نہیں ہے، عذر نہیں ہے، اور جان بوجھ کر کے سجدے میں گیا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ نیچے کچھ ریت وغیرہ، بالو وغیرہ کچھ گرا ہوا ہے یا کچھ کچڑا ہے، چہرے پہ ہمارے لگ جائے گا، ناک پہ ہمارے لگ جائے گا، پیشانی پہ لگ جائے گا، تو سر نہیں رکھ رہے ہیں، سر نہیں رکھ رہے ہیں، پیشانی نہیں رکھ رہے ہیں، ہاتھ کو صحیح سے نہیں رکھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ ہمارا گندا ہو جائے گا جائے نماز میں.
ہاتھ کو موڑ کر کے رکھ رہے ہیں، نہیں اس طرح کرنا ہے۔ عید کے دن نئے کپڑے پہن کے گئے ہیں عیدگاہ میں، تو اب گھٹنا بھی صحیح سے نہیں رکھ رہے ہیں، آدھا طرف سے ایک طرف سے ہو کر کے سجدہ کر لینا ہے، یہ سب فارمیلٹی ہے، نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نماز مکمل کرنی ہے، اگر سجدہ مکمل کرنا ہے تو پاؤں کی دونوں پاؤں کی انگلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلی اور ناک اور پیشانی کی ہڈی زمین کے اوپر رکھنی پڑے گی، یہ سجدہ ہے، اور یہی سجدہ کی حیت ہے، یہی سجدہ کی حیت ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے وہ اسی حیت میں ہوتا ہے کہ اللہ اپنی گردن ہمارے پاس، ہماری پیشانی جو سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی، ناک جس کی ہم حفاظت کیا کرتے ہیں، اس کے کٹ جانے سے کہتے ہیں نا ناک کٹا دیا تم نے ہمارا، کا وہ، اور اپنا پورا وجود جسم کا، اے اللہ رب العالمین ہم تیرے سامنے جھکا دے رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں، یہ ادا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا السُّجُودُ، جہاں تک تعلق سجدوں کا ہے، فَاجْتَهِدُوا فِيهِ الدُّعَاء، اس میں دعا کرو، فَقَمِنُ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ چلیں، تو یہ چیز جانی ہے، کچھ لوگوں نے عورت کے سجدے اور مرد کے سجدے میں فرق کیا ہے کہ دونوں کے سجدے الگ الگ ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں تم اسی طرح سے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عورتوں کو الگ کیا؟ یہ کہا کہ سوائے عورتوں کے ان کے نماز کا طریقہ دوسرا ہے؟ یہ نہیں کہا، جو طریقہ نماز کا مردوں کا ہے وہی طریقہ نماز کا عورتوں کا ہے، کہیں پر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، جہاں فرق ہے پردے وغیرہ کے تعلق سے اور دوسری چیزوں کے تعلق سے، امامت کے تعلق سے، جماعت کے مسائل کے تعلق سے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما دی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کی طرح عورتیں سجدہ نہیں کریں گی، بلکہ وہ اپنے پیٹ کو اپنے زانوں کے اوپر لگا کر کے رکھیں گی، اپنے ہتھیلیوں کو سمیٹ کر کے رکھیں گی، اور اس طرح سے زمین پہ جائیں گی، اور کمر بھی وہ اپنی اوپر نہیں کرے گی، وہ بھی ایک دم یہ کر کے سجدہ کرے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعید اس کی ثابت ہے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں کا کوئی آدمی اس طرح سے سجدہ نہ کرے اور اپنے ہاتھوں کو زمین پہ اس طرح سے نہ بچھائے جیسے کتا زمین پہ بیٹھتا ہے، منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیت سے، جس حیت سے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے خواتین کے لیے پردہ ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں شریعت کے بارے میں یا اللہ زیادہ جانتا ہے یا اس کا رسول زیادہ جانتا ہے؟ اگر اس کے رسول نے یا اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں کوئی بات نازل نہیں کی ہے، تفریق کی کوئی دلیل نہیں ہے، پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کو تفریق کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ اس کے سجدے میں فرق ہے اور اس کے سجدے میں فرق ہے؟ دونوں کے سجدے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مرد جس جیسے سجدہ کریں گے خواتین بھی اسی طرح سے سجدہ کریں گی، خواتین بھی اسی طرح سے سجدہ کریں گی۔ دیکھیے اب روایت، وَإِنْ ابن بُحَيْنَةَ رضی اللہ عنہ، ابن بحینہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور کرتے، اور جب سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے جی تو زمین اور آپ کے پیٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا کہ بکری کا ایک بچہ اگر نیچے سے گزرنا چاہے تو آرام سے گزر جاتا ادھر سے ادھر۔ کہاں آپ سمٹتے تھے، یا آپ نے کہاں کہا؟ کوئی ایک روایت ایسی کوئی دکھا دے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے زانوؤں کے اوپر اپنے پیٹ کو رکھ کر کے اور سمٹ کر کے سجدہ کریں، کوئی ایک روایت بھی دکھا دے؟ نہیں ہے، فقہا کے اقوال ہیں، فقہا نے کہا کہ اس طرح سے سجدہ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، لہذا جو طریقہ کار سجدہ کا مردوں کے لیے ہے وہی خواتین کے لیے بھی ہے۔ تو کہا کان اذا صلی فرج بین یدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے اور پہلوؤں کے ساتھ سمٹ کر کے نہیں رکھتے ان کو، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی، بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی۔ اس سے یہ پتا چلا جی کہ بغل جو ہے نا، کندھے کو چھپانا تو ہے ضروری نماز میں،
لیکن بغل اگر ظاہر ہو جائے، ظاہر ہے کوئی آدمی اگر چادر اوڑھے گا، اب ہم لوگ نا کرتا پہن رہے ہیں، اب اگر چادر اوڑھے گا کوئی آدمی، تو چادر اوڑھے گا اور ہاتھ کو پھیلائے گا سجدے میں جا کر کے، تو اس کے بغل کا یہ حصہ کھلے گا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی کو لوگ محسوس کیا کرتے تھے، یا ظاہر ہوتی تھی بغل کی سفیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہی وہ آیت ہے، یہی وہ طریقہ کار ہے جس طریقہ کار پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے۔ چلیے، تفریق کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔ تو آئیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد للتشہد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے، وضع یدہ الیسرا علی رکبتہ الیسرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کو، ہاں جی یہاں بایاں سے ذکر پہلے کیوں کیا؟ پہلے دائیں کے بارے میں بولنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں بولیے۔ کیونکہ بایاں ہاتھ تو ایسے ہی رکھ دینا ہے، جبکہ دائیں ہاتھ کے رکھنے کا طریقہ بیان کرنا ہے، اس لیے اچھا، ڈیٹیل میں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کرے۔ دائیں ہاتھ کو ڈائریکٹ رکھنا ہے، اس سے کوئی مسئلہ متعلق نہیں ہے، اسی لیے اس کو ذکر کر کے اس کا کام ختم کر دیا۔ پھر بائیں کا تذکرہ کیا، داہنے کا تذکرہ کیا، کیونکہ اس سے مسائل متعلق ہیں، تاکہ مسائل کا ذکر کریں، تفصیل بیان کریں۔ تو کہا کہ آدمی کیا کرے، اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے کے اوپر رکھے، اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں گھٹنے کے اوپر رکھے، وَعَقَدَ 53 اور 53 کی گرہ لگائی، 53 کی گرہ لگائی۔ ہاں جی، یہ جو گرہ لگانا ہے نا، یہ ایک فن ہے، عربی زبان کے اندر یہ ایک فن ہے، اور یہ فن کیا ہے، بعض لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ وہ کیا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ امام صنعانی نے سبل السلام میں تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ انگلیوں سے 1000 تک کی گنتی وہ گنتے تھے، اور کیسے گنتے تھے اس کی تفصیل ایک الگ ہے۔ آج کل بھی دیکھا ہم نے، اب پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں، کچھ بچیوں کو سکھایا جاتا ہے نا جی، یا لڑکے کو، اسٹوڈنٹ کو، کالج کے بچے بچیوں کو، وہ ہاتھ ہلا کر کے گنتی بتاتی ہیں۔ ابیکس، کیا ہے، کیا نام ہے اس کا جی؟ ابیکس، اباکس۔ جی کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ کسی کو آتا ہے، وہ گنتی آتی ہے؟ نہیں آتی استاد، بچوں کو لیکن پڑھایا جاتا ہے اسکول میں۔ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ دیکھا میں نے، لیکن آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھا ہوا ہے کیا؟ وہ اصل یہ یس سمجھ۔ استاد، استاد میں نے بچوں کو پڑھایا ہے، ہاں، مطلب کیا میں ٹیوشن طریقہ؟ پڑھاتی ہوں۔ اس جی جی، میں کیا ایک طریقہ اسکیل بتایا؟ رہتا ہے جی، ابکس کا ایک اسکیل آتا ہے، اسی سے نمبرنگ ہوتی ہے، تو بچوں جی، کو اسکیل سے سکھایا جاتا ہے، پہلے چھوٹے نمبروں سے سکھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑے بڑے نمبروں سے ترنت میں وہ لوگ کیلکولیشن کر لیتے ہیں۔ ہاتھ کیوں ملاتے ہیں پھر؟ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہاتھ کا تو پتہ نہیں، میں تو اسکیل کے سارے دیکھی ہوں، پڑھائی ہوں بچوں کو۔ نہیں، اسکیل نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ ایک لائن سے ایسے ہی اسٹوڈنٹ کو کھڑا کر دیا۔ جی استاد، وہ لوگ ہاتھ سے بیٹس کو اوپر کرتے، جو لوگ اسکیل میں پڑھتے نا تو وہ ہاں بیٹس کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہاتھ سے۔ جو اسکیل جس کے بارے میں سسٹر بتا رہی ہے، وہ اسکیل کو اپنے مائنڈ میں اتار لیتے وہ لوگ، وہ بیٹس کتنے ہیں، فرسٹ والی رو میں 1 رہتا، سیکنڈ میں 2 رہتے، تو اس حساب سے وہ لوگ ہاتھ سے امیجنیشن میں اوپر نیچے کرتے رہتے، تو وہ ہوں کیلکولیشن ہوتا وہ لوگ ہاتھ سے۔ اچھا اچھا، یعنی ہاتھ کا کوئی اس میں کھیل نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے، وہ ان لوگ کے مائنڈ میں اسکیل پوری رہتی، بس وہ لوگ اوپر نیچے اپنے ہاتھوں سے کرتے رہتے ہیں، تو اس میں وہ آنسر یہ ملتا تصور کرتے ہیں کہ ہم نے جب ہے۔ جیسے 2 اوپر کرنا ہے تو اوپر کر دیا، ایک جی نیچے کرنا ہے تو جی نیچے کر دیا جاتا ہے نا۔ جی جی، بس ہاں وہی رہتا ہاں ہاں، تو وہ الگ ہے۔ پھر یہاں جی یہ ہے کہ یہ انگلیوں کے جو پور ہے نا ہمارے، اور اس میں جو انگلیوں میں یہ ہے جیسے تسبیح پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو ہر ایک میں ان لوگوں نے ایک گنتی یہ کیا ہے، تو 1000 تک کی گنتی ہے۔ کتنی؟ 1000 تک کی گنتی ہے، کیفیت ہے، انگلی ایسے کریں گے یا اس طرح سے اگر بنا کے بتائیں گے سامنے والے کو تو وہ سمجھے گا کہ اتنی ہے،
یہ سمجھے گا. اچھا اسی فن سے ریلیٹڈ ایک فن ہے نا جی، وہ کہ جو لوگ بولنے نہیں جانتے ہیں ان کو اشارہ کرتے ہیں ویسی انگلیوں سے، وہ دیکھا آپ لوگوں نے؟ جی استاد. ہاں، جی تو وہ ان کی پوری زبان جو ہے یہ انگلیوں کی بناوٹ سے ہی ہوتی ہے اور اشارے سے. آتا ہے کسی کو؟ نہیں آتا اس کو. جی اگر کوئی خطرے میں ہے تو 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے ایسے بتایا جاتا ہے کہ میں خطرے میں ہوں، میری مدد کرو، لیکن منہ سے کچھ بولتے نہیں ہیں. ہاں وہی اس طرح کی چیز ہے. لغت الاشارہ جس کو کہتے ہیں، اشارے کی زبان، اشارے کی زبان. لغت الجسد بھی بولتے ہیں جی، باڈی لینگویج، لغت الجسد. تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ معاملہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 کا عادت بناتے تھے اپنے انگلیوں کے ذریعے سے. 53 کا عادت کیسے بنے گا؟ تو جس کو ہم لوگ شہادت کی انگلی کہتے ہیں نا، جو انگلی ہلا نماز میں اشارہ کرتے ہیں جس سے تشہد میں، تو وہ انگلی اور انگوٹھے کی انگلی ان دونوں کو ملایا اور باقی جو 3 انگلی بچی ہوئی ہے وہ 3 انگلی کو موڑ کر کے رکھا. تو یہ 53 کی عدد ہے، یہ 53 کی عدد ہے. اور پھر اس کے بعد انگوٹھا ویسی رہا اور انگوٹھے کے اوپر سے اشارہ کیا اس انگلی سے. یہ مطلب ہے. چلیے ہاں، تو پوری حدیث نہیں ہوئی. وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53. کا یہی عقد 53 یعنی شہادت کی انگلی کو موٹی انگلی کے اوپر رکھا اور باقی جو تینوں انگلی ہیں اس کو موڑ کر کے رکھا الگ، اور ہاتھ کو رکھ کر کے گھٹنے کے اوپر اشارہ کیا. وہ اشارہ باصبعیہ بالسبابہ، سبابہ اسی انگلی کو کہتے ہیں جس کو شہادت کی انگلی ہم لوگ کہتے ہیں عام طور پر. اس کے بعد کہا کہ وہ فی روایت للمسلم، یہی ہے نا مسلم کی ایک اور روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام انگلیوں کو بند کر دیتے اور اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے جو انگوٹھے کے ساتھ ہے. یعنی انگوٹھے کے بعد کی جو انگلی ہے وہ کون سی ہے؟ وہی شہادت کی انگلی ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اشارہ کیا کرتے تھے تشہد میں. جی چلیں، ٹھیک وقت ہو گیا. کل انشاءاللہ اس حدیث کی تشریح کل کریں گے.